شیطانی وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ جماعت ششم میں مضمون اسلامیات ہے اور سبق ہے غزوہ احد۔ آج ہم غزوہ احد کی بلند خوانی کریں گے اور خالی جگہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح پر کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے، پڑھائی، یعنی کہ اس کو اپنے گھر میں بھی بیٹا پڑھائی کرنی ہے، اور جو آج آپ کو میں سمجھاؤں گی غزوہ احد کے بارے میں بتاؤں گی وہ بھی آپ غور سے سنیے گا اور اس کی بلند خوانی کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں سبق کو۔ پیارے بچوں، یہ ہے میری آسان اسلامیت برائے جماعت ششم، جس میں ہم آج پڑھیں گے غزوہ احد۔ پہلے ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم جانیں گے غزوہ احد کے بارے میں۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے تھے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں ذلت آمیز شکست ہوئی تھی۔ وہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ کفار شدید رنج و غم اور غصے کی کیفیت میں تھے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور جنگ کی تیاری شروع کر دی، یعنی کہ انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی کہ ہم نے مسلمانوں سے اپنی ہار کا بدلہ لینا ہے۔ جنگ کی تیاریاں کس طرح شروع تھیں؟ کفار مکہ 1 سال تک جنگ کی تیاری میں مصروف رہے، یعنی کہ 1 سال تک وہ اس کی جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ قبیلہ قریش کے مشہور سردار ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام سے 50,000 دینار کی مالیت کا جو ساز و سامان مکہ آیا تھا، مشرکین مکہ نے وہ سارا مال مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور اور فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کس طرح کیا تھا؟ یعنی کہ انہوں نے سامان اکٹھا کہ انہوں نے جب بھی قبیلہ قریش کے مشہور سردار تھے ابو سفیان بن حرب، انہوں کی قیادت میں شام سے 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان آیا تھا، یعنی کہ 50,000 اس کی مالیت تھی۔ مشرکین مکہ نے وہ سارا مال مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ ماہر تیر اندازوں، بہادر جنگجوؤں پر مشتمل 3,000 افراد کا ایک عظیم لشکر تیار کیا گیا، یعنی کہ پہلے جو ان کو شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 3,000 افراد کی ایک عظیم لشکر تیار کیا گیا۔ اس لشکر میں 3,000 اونٹ، 200 گھوڑے شامل تھے۔ ابو سفیان اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جو ہی کفار کا یہ لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلا، حضرت عباس بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوا دی، یعنی کہ انہوں نے فوراً سے اطلاع بھجوائی یہاں سے کہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ایک بڑی جنگ تیار کی جا رہی ہے، جس میں تقریباً 3,000 افراد شامل ہیں، 3,000 اونٹ اور 200 گھوڑے شامل ہیں، 3,000 تیر انداز شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کی جنگی تیاریوں اور مکہ مکرمہ کی روانگی کی اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جنگی معاملات پر مشورہ کیا۔ باہم مشورے سے یہ طے پایا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنے کے بجائے شہر سے باہر جنگ کی جائے۔ مشرکین مکہ کا لشکر مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع احد پہاڑ کے قریب پہنچ چکا تھا، یعنی کہ احد ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا احد، وہاں پر کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,000 کا لشکر لے کر 2 شوال 3 ہجری بروز جمعہ بعد نماز عصر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ کب روانہ ہوئے تھے؟ وہ 6 شوال 3 ہجری بروز جمعہ بعد نماز عصر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، لیکن منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے راستے میں غداری کی، یعنی کہ اس نے غداری کی۔ وہ پیسے کہنے کو تو مسلمان تھا لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں تھا، غدار تھا، اور اس نے غداری کر کے کیا کہا؟ اس نے راستے میں غداری کی اور یہ کہتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں کو، یعنی کہ 1,000 افراد شریک ہونے کے لیے نکلے تھے مدینہ سے جنگ کے لیے، لیکن راستے میں غدار عبداللہ بن ابی نے راستے میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس ہو گیا کہ جنگی امور میں اس کے مشورے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ مجاہدین کی تعداد صرف 700 رہ گئی، یعنی کہ جب وہ 300 ساتھی نکل گئے تو مجاہدین کی تعداد کتنی؟ صرف 700 رہ گئی۔ عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ اس طرح مسلمانوں کے حوصلے
پست ہو جائیں گے، لیکن وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 700 جانثار ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور احد پہاڑ کے قریب پہنچ کر لشکر اسلام کو اترنے کا حکم دیا، یعنی کہ اسے وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا احد کی پہاڑی کے قریب۔ کوہ احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے لشکر اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور احد پہاڑ کو پشت پر رکھ کر صفیں درست فرمائیں۔ لشکر گاہ کی پشت پر ایک پہاڑی ذرہ تھی، یعنی کہ اس پہاڑی کا نام درہ تھا، جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، یعنی کہ ایک درہ تھا، پہاڑی کے حصہ تھا جس کو درہ کا نام دیا گیا تھا، جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ تنگ سا راستہ تھا ذرا سا وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کو ایک دستہ، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے کمان میں ان کو سپہ سالار بنایا اور 50 تیر اندازوں کو ایک دستہ اس درے پر مقرر فرمایا اور انہیں تاکید کی کہ فتح ہو یا شکست ہو کسی بھی صورت میں اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی نے ان کو تاکید کری تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی حال ہو جائے، مسلمان جنگ جیت بھی جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے، اس درے پہ آپ نے رہنا ہے۔ واقعات اس کے کچھ یوں ہیں۔ 7 شوال 3 ہجری کو جنگ کا آغاز ہوا، یعنی کہ 7 شوال کو یہ جنگ شروع ہوئی، 3 ہجری تھی۔ سب سے پہلے لشکر کفار کے علم بردار طلحہ نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکارا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ پہلے کا یہ اصول ہوتا تھا کہ جب بھی جنگ لڑی جاتی تھی تو کوئی ایک جو لڑنے کے لیے سامنے آتا تھا وہ جو اپنی فوج ہوتا تھا اس کا جھنڈا لے کر، یعنی کہ اس کا علم لے کے سامنے آتا تھا اور علم کو اونچا رکھتا تھا، علم کو کسی بھی حال میں گرنے نہیں دیتا تھا۔ جس صورت میں جس کو بھی شکست ہوتی تھی اس کا علم جو ہے نیچے گر جاتا تھا اور پیچھے سے بڑھ کے دوسرا آدمی آ کے اسی فوج کا وہ علم اوپر کر لیتا تھا۔ تو اسی طرح یہ ہوا کہ وہ علم لے کے آگے بڑھے، حضرت طلحہ بڑھے، ان کے مقابلے میں حضرت علی جیسے جرار تھے، وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے تھے، آئے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ نے بڑی بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور دشمن کی فوج کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ دیگر مجاہدین کے پے در پہ حملوں سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے، یعنی کہ ان کو اتنا ڈر و خوف ہوا کہ وہ اپنے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کچھ مسلمان دشمنوں کو بھاگتا دیکھ کر سمجھ بیٹھے کہ جنگ کا اختتام ہو گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے دیکھا دشمن بھاگ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے جنگ کا اختتام ہو گیا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے بغیر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ مال اکٹھا کرنے لگے اور مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ پہاڑی درے پر مقرر تیر انداز بھی یہ سمجھے، یعنی کہ جو درے پر تیر انداز موجود تھے وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن جبیر جو کماندار تھے، یعنی کہ سپہ سالار تھے، اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے، انہوں نے منع بھی کیا۔ منع کرنے کے باوجود ان میں سے صرف 10 تیر انداز رہ گئے، باقی درے سے ہٹ گئے، یعنی کہ باقی تمام تیر انداز کے لگے اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تب ہمیں درہ پہ ڈیوٹی دینے کا کیا فائدہ۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حال میں تم لوگوں نے اس درے سے نہیں چھوڑنا، تو صرف 10 تیر اندازوں نے آپ کی بات سنی، باقی اس درے سے ہٹ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے، یعنی کہ وہ سمجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا مال غنیمت لوٹ لیا جائے اور ہمارے لیے کچھ نہ بچا جائے۔ انہوں نے اس لالچ میں آ کے درے کو چھوڑ دیا۔ قریش کا ایک گھوڑ سوار اور دستہ میدان سے علیحدہ کھڑا تھا۔ اس دستے کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے، پہاڑی درہ خالی دیکھ کر وہ اپنے دستے کو لے کر آگے بڑھے۔ خالد بن ولید کے برق رفتار دستے نے آن کی آن میں جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ کفار کا گھوڑ سوار دستہ عبداللہ بن جبیر کو ساتھیوں سمیت شہید کر کے مسلمانوں پر پشت کی جانب سے اچانک حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مسلمانوں کو اس کا مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ منتشر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کفار کے باقی فوج نے بھی پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یوں لشکر اسلام کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت حمزہ
مصعب بن عمیر سمیت 70 مسلمان اس جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ غزوہ احد کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اطاعت امیر بہت ضروری ہے۔ پہاڑی درے پر معمور تیر اندازوں کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہ سبق ہمیشہ کے لیے سیکھ لیا، کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اولین شرط ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق غزوہ احد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے سمجھ آیا ہوگا، آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔